السلام علیکم، بات کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یار صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی آپ۔ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں محمد عثمان فاروقی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو عزت سلامتی دے۔ کوئی مولوی ہے یا عام آدمی؟ جی ویسے معلومات تو ہے میرے پاس، لہٰذا میں عام ہوں، مولوی نہیں ہوں۔ اسے کیا پیش پروفیسر؟ نماز سمجھ لیں مجھے۔ ہاں مولوی ہیں پھر تو، جی جی پھر مولانا صاحب ہیں۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ الحمد الحمد للہ، للہ۔ اللہ کے کرم۔ آپ سنائیں، ٹھیک لوگ جو ہے ٹھاک نا ہیں؟ وہ پاکستان میں مولوی حضرات کو حلوے وغیرہ، لڈو وغیرہ بہت کھلاتے ہیں، کیا آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ آپ کے جو نمازی جی لوگ جی ہیں جی بالکل 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 رکھتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ واہ، زندہ باد، جی جی اوکے۔ حکم کریں مولوی صاحب۔ جی میرے کچھ سوالات تھے اور کچھ حوالہ جات آپ سے لینے تھے۔ تو میں نے آج تک پاکستان میں شیعہ میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ یا ہاں، یہ آپ کی میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علم کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی بھی بندہ آج تک شیعہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کی تو مہربانی، میری حسن زن۔ خواہش یہی تھی کہ میں آپ ہی سے یہ سوال کروں تو بہتر ہے۔ جی جناب، جی حکم کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی بلکہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، تو آج کل کے شیعہ انہی اصحاب کے بارے میں یا ان کے شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ آپ کے ہر جملہ، سب جملے جو آپ نے کہا نا، جتنے کہے وہ سب غلط ہیں۔ کہ امیر المؤمنین علیہ اچھا السلام نے بیعت کیا، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور ان کا جی ساتھ دیا ہے، یہ سب آپ کے مقدمات غلط ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ والسلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا ہے، ان کی بیعت نہیں کی ہے اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے۔ امیر المؤمنین علیہ والسلام ابو بکر کو باطل خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے وہ جائز سمجھتے تھے، بشرطے کہ ان کے پاس ساتھی ہوں۔ ان کے پاس ان کو ساتھی نہیں ملے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیے، اور اگر وہ خود فرماتے ہیں، بہت سارے روایات ہیں ہمارے پاس، کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو حسن حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اقدس کٹ جاتی، اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے مسلمان بنایا تھا اور بہت محنت کر کے ان کو مسلمان بنایا، وہ سب مرتد ہو جاتے، دین سے خارج ہو جاتے۔ تو اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ ساتھی اتنے نہیں تھے اور پیروزی کا امکان نہیں تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی عہد یہی تھا کہ اگر ساتھی نہ ملے، آپ کو آوان و انصار نہ ملے، تو آپ ان کے ساتھ جہاد نہ کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ والسلام نے جہاد نہیں کیا ابو بکر کے خلاف، لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے حق کا یاد دلایا ہے، اور ان کے کئی مناظرات ہیں، استدلال ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہیں، کہ انہوں نے کیسے خلافت ابو بکر میں مختلف مواقع پر خود ابو بکر سے، بقیہ صحابہ سے کس طرح انہوں نے استدلال کیے۔ کہ ہمارا ایک کتاب ہے، کتاب الاحتجاج، تبرسی صاحب کی کتاب ہے، میں جی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ جی میں نے دیکھی ہے وہ ہاں، تبریسی صاحب کی۔ کتاب جی الاحتجاج ہے یہ عزیزو، جی کتاب الاحتجاج، احتجاج التبرسی، یہ بہت موٹی کتاب ہے، اس کے ایک اور اسی جتنا ایک اور بھی جلد ہے، اور ایک اور کتاب ہے کتاب بحار الانوار میں کتاب الاحتجاج، اس میں بھی کتاب الاحتجاج ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، بحار میں اور کتاب الاحتجاج میں بہت سارے احادیث ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے تقاریر ہیں ابو بکر کے خلافت میں، اور ان کے اچھا مناظرات ہیں، ان کے استدلالات ہیں، کہ یہ جو مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا غضب آپ پہ نازل ہو جائے گا، بدعتیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے کفر کے دروازے کھول دیے ہیں امت پر، تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے۔
اس طرح مختلف مقامات پر کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اس کا استدلالات بہت زیادہ ہیں ہماری کتب میں. تو میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر کو آپ دیکھ لیں، کتاب الاحتجاج میں دیکھیں، کتاب سلیم بن قیس میں دیکھیں، کتاب کافی میں دیکھ جی لیں. جی ہاں، کتاب بحار الانوار، اس میں جو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں مجلدات ہیں، 9 سے 12 11 12 13، وہ کتاب الحج احتجاج ہے، اس میں دیکھ لیں. اس میں بہت سارے ان کے استدلالات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ آپ نہ کہیے کہ شیعہ کیوں برا بلا کہتے ہیں. شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ واقعاً یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ تک ان کو غاصب سمجھتے، اور یہ امیر صحیح. المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہے. اس میں بڑا فرق ہے. تلوار نہیں اٹھایا ہے ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی نہیں تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر جہاد کے لیے پاور نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے. ٹھیک ہے نا؟ وسعت ہے، توانائی ہے، تو تکلیف ہے. اگر جہاد کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، جہاد کرتے ہیں تو پورا اسلام تباہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اہل بیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر تو جہاد حرام تھا اس حالت میں. جہاد نہیں کیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر حق پر ہے. جی جناب، مزید. اچھا